بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ریاست بہاولپور کے نواب کے عنوان سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ آج اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں بہاولپور شہر اور ریاست بہاولپور کے کچھ حکمرانوں یعنی نوابوں کا ذکر کیا تھا۔ اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس ویڈیو میں بھی ریاست بہاولپور کے مزید نوابوں کا ذکر کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نواب صادق محمد خان ثانی، جن کا دور حکومت 1809 سے لے کر 1825 تک تقریباً 16 سال رہا۔ نواب بہاول خان ثانی کی وفات کے بعد ان کے دوسرے لڑکے عبداللہ خان کو، جن کا لقب صادق محمد خان ثانی تھا، تخت بہاولپور پر گدی نشین کیا گیا۔ اس دور میں بھی سازشوں کا جال بچھا رہا۔ مبارک خان کو قتل کیا گیا۔ گورگیچوں اور غوریوں نے شورشیں بپا کی، لیکن اس دور کا اہم کارنامہ اراکین ریاست کا تقرر کر کے حکومت کی تشکیل نو کی گئی۔ تمام محکمہ جات کے عہدیدار تفویض ہوئے۔ دوسرا اہم کارنامہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ پٹہ استمراری پر سکھوں سے حاصل کیا گیا۔ نواب صادق محمد خان کی ساری زندگی انتہائی خطرات میں گھری رہی، مگر باوجود اس کے انہیں فطری طبی موت نصیب ہوئی۔ آپ کا انتقال 1825 کو ہوا۔ آپ کے پسماندگان میں 3 بیٹے تھے۔ نواب محمد بہاول خان ثالث، جن کا دور حکومت 1825 سے لے کر 1852 تک رہا۔ نواب صادق محمد خان ثانی کی وفات کے بعد ان کے بڑے لڑکے بہاول خان ثالث تخت نشین ہوئے۔ اس دور کا اہم واقعہ انگریزوں کے ساتھ باقاعدہ ریاستی سطح کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کوٹ سبزن اور بھنگ کا علاقہ حاصل ہوا۔ اس دور میں وزیر یعقوب خان کی غفلت کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ انگریز سرکار آپ کی دانش مندی کی قائل تھی۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ملتان میں آپ کو کنگن پہنائے اور شمشیر و سپر کمر سے باندھی۔ آپ کی حکومت کا عرصہ تقریباً 27 سال ہے۔ 1852 کو یہ نواب راہی عدم ہوا۔ آپ نے پسماندگان میں 6 بیٹے چھوڑے۔ نواب صادق محمد خان ثالث، جو 1852 سے لے کر 1853 تک تخت نشین رہے، جن کا دور حکومت تقریباً 1 سال تھا۔ نواب بہاول خان کی وفات کے بعد نواب صادق محمد خان ثالث، جو کہ دوسرے بھائیوں سے چھوٹے تھے، انگریز سرکار سے پروانہ تخت نشینی لے کر تخت نشین ہوئے، مگر رعایا اور ملازمین کی ناراضگی کی وجہ سے سبکدوش کر دیے گئے اور لاہور منتقل ہو گئے۔ نواب فتح خان، جو 1853 سے لے کر 1858 تک تخت نشین رہا، جن کا دور حکومت تقریباً 5 سال ہے، یہ دور دہلی کے غدر کا دور ہے۔ نواب فتح خان نے انگریزوں کی بھرپور مدد کی۔ اس دور میں معمولی واقعات ہوئے۔ نواب فتح خان 1858 میں اپنے 2 فرزندگان رحمیار خان اور محبت خان کو اپنی یادگار چھوڑ کر راہی عدم ہوئے۔ نواب بہاول خان رابع، جو 1858 سے لے کر 1866 تک تخت نشین رہا، جن کا دور حکومت تقریباً 8 سال ہے۔ نواب فتح خان کے انتقال پر
ان کا بڑا بیٹا نواب رحیم یار خان، جن کا لقب بہاول خان رابع تھا، تخت نشین ہوا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی ریاست میں بغاوتوں کا جال بچھ گیا اور اراکین ریاست میں رسہ کشی عروج پر پہنچ گئی اور ریاست نہایت خطرناک موڑ پر آ گئی۔ جمعدار احمد خان کی سرکشی، داؤد پوتوں کے بلوے اور اندرونی سازشوں کی وجہ سے نواب صاحب کی صحت پر اس قدر اثر پڑا کہ ان کی زندگی تلخ ہو گئی اور عین جوانی میں ایک صغیر سن فرزند یادگار چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ نواب صادق محمد خان رابع، جن کا دور حکومت 1866 سے لے کر 1899 تک تقریباً 33 سال رہا۔ نواب بہاول خان رابع کے انتقال پر انگریز سرکار نے کمسن نواب کو اپنے تحفظ میں لے کر اس کی سرپرستی کی اور ریاستی امور چلانے کے لیے کونسل آف ریجنسی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جب نواب صاحب جوان ہوئے تو انگریز سرکار نے انتظام مملکت ایک دربار میں نواب صاحب کے حوالے کر دیے۔ 1866 کا سال ریاست اور عوام کے لیے ترقی کے نئے راستے لے کر آیا۔ ریاست کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے تمام شعبہ جات میں اصلاحات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے شعبہ جات کو منظم انداز میں متعارف کرایا گیا۔ اندرون ریاست اور بیرون ریاست تعلقات کو نئی شکل دی گئی۔ مختصر یہ کہ ریاست میں مال، جنگلات، تعمیرات، انہار، تعلیم، ڈاک، میونسپل، جوڈیشنل، پولیس، فوج، ان کے علیحدہ علیحدہ شعبہ جات قائم کیے گئے۔ آپ کی اس خوش انتظامی پر انگریز سرکار نے آپ کو بہت سی اعزازات اور القابات سے نوازا۔ آپ کے دور میں فن تعمیر کو خاصا عروج حاصل ہوا اور آپ کو خاندان عباسیہ کا شاہجہاں کہا جاتا ہے۔ گلدار محل، دربار محل، نور محل، صادق گڑھ، تمام محلات صادق محمد خان رابع کی یادگاریں ہیں۔ نواب صاحب 14 فروری 1899 کو رحلت فرما گئے۔ آپ کے 2 فرزندان محمد مبارک خان اور حاجی خان تھے۔ نواب محمد مبارک خان عرف نواب محمد بہاول خان خامس، جن کا دور حکومت 1903 سے لے کر 1907 تک تقریباً 8 سال رہا۔ جب نواب صادق محمد خان رابع کا انتقال ہوا تو نواب مبارک خان چیس کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ ان کی دستار بندی 10 مارچ 1899 کو کر کے محمد بہاول خان خامس کے نام کے ساتھ تخت نشین کرا دیا گیا۔ تکمیل تعلیم کی خاطر ریاستی امور کرنل LGH گرے کی نگرانی میں کونسل سر انجام دینے لگے۔ تعلیم کے بعد تقریباً 2 سال امور سلطنت سیکھے۔ 13 جولائی 1901 کو آپ کی شادی ہوئی اور 1903 میں دربار کا انعقاد کر کے کونسل آف ریجنسی نے مکمل اختیارات ریاست آپ کو سونپ دیے۔ آپ کا دور حکومت بہاولپور کے عوام کے لیے خوش بختی کا دور تھا۔ آپ ریاست کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلسل دورے فرماتے رہتے تھے، جس سے عمال حکومت میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا اور عوام سے بھی براہ راست مخاطب رہتے۔ 29 ستمبر 1904 میں آپ کے گھر فرزند ارجمند پیدا ہوا، جس کا نام خاندانی روایات کے مطابق صادق محمد خان خامس تجویز ہوا۔ 1905 میں ریاست کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نئی انتظامی اسکیم جاری فرمائی۔ 1906 کے آخر میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپسی پر
15 فروری 1907 کو عدن کے مقام پر دوران سفر انتقال ہو گیا۔ دوستو اس ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلطنت خداداد بہاولپور کے آخری فرمانروا نواب صادق محمد خان عباسی، جنہوں نے تقریباً 47 سال ریاست بہاولپور پر حکمرانی کی، اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔